رفع دین کے حوالے سے آپ اکثر بات کرتے ہیں، جب ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے بھی پڑھائی اور ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھائی، تو رفع دین کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہی ہمارے منصف مزاج ہونے کا ثبوت ہے کہ اگر کوئی گنجائش نکلتی ہوتی تو ہم نکال دیتے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی، اہل سنت کی کتابوں میں۔ شیعہ تو صرف ہاتھ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، اہل سنت کے ہاتھ دونوں ہیں، میں نے اس پہ لیکچرز ریکارڈ کروائے۔ گنجائش نکل رہی تھی تو میں نے بتایا، اسی طریقے سے ہم نے بتایا کہ بخاری میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، مسلم میں کانوں تک، تو رفع الیدین کے بھی دو طریقے ہیں، کانوں تک بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کندھوں تک بھی، دو طریقے تھے، ہم نے بتا دیے۔ وطر کے تو میں نے 7 طریقے بتائے ہیں۔ لیکن رفع الیدین ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک تمام احادیث کی کتابوں میں نماز کا ایک طریقہ ملے گا۔ امام کعبہ بھی اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی نماز کا وہی طریقہ لکھا، بنیۃ الطالبین میں، کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے بھی وہی طریقہ لکھا نماز کا۔ شیعہ بھی رفع الیدین کرتے ہیں، سنی بھی کرتے ہیں۔ سنیوں میں صرف ایک سکول آف تھاٹ ہے حنفی، جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہے، باقی امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک۔ امام مالک نے حدیث کی پہلی کتاب لکھی الموطا، امام مالک نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لی ہے عبداللہ ابن عمر کی، جو بخاری مسلم میں بعد میں آئی، اس میں رفع الیدین کا طریقہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 24 کیرٹ سونا نماز ہے رفع الیدین کے ساتھ۔ اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے سامنے ہینڈز اپ ہے، اس سنت کو نہ چھوڑیں، جو اس میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں لطف رکھ دیا ہے، وہ آپ اس کو انجوائے کریں گے، رفع الیدین سے ہی نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتے رہے۔ ایک ترمذی میں روایت ملتی ہے، اس پہ بھی کلام ہے، عبداللہ ابن مبارک کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے لیا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث تو مضبوط ہے، ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ تو عملی تواتر سے اہل سنت کے سارے ائمہ، یہ آپ دیکھیں یہ سارے اہل سنت کے جو امام ہیں، انہوں نے رفع الیدین سے طریقہ لکھا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اگلے دن ویڈیو میں کہا ہے کہ امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے تھے، امام مسلم بھی کرتے تھے، امام ترمذی بھی کرتے تھے، نسائی بھی کرتے تھے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ وہ اپنے لوگوں کو ماڈریٹ کر رہے تھے کہ بھئی رفع الیدین کرنے والوں سے نفرت نہ کرو۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اگر یہ سارے ہی کرتے تھے، آپ ایک امام کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی اگر وہ کہتے ہیں نہیں فل کورٹ بلائیں، 17 جج بیٹھے ہوں، ایک ایک فیصلہ کرے، 16 ایک کرے، کس کی بات ہوگی؟ تو بھئی یہ تو 17 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، 6 تو یہ امام ہیں، اور اہل سنت کے فقہ کے جو بڑے 4 امام ہیں ان میں سے بھی 3 یہ، اور اہل سنت کو چھوڑیں اہل تشیع میں امام جعفر، وہ ہمارے نزدیک بھی امام ہیں، انہوں نے بھی نماز کا طریقہ، یہاں پہ بھی تو ون سائیڈڈ مقدمہ ہے۔ تو ہمارا تو موقف یہ ہے جی۔ علی بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر ہم نماز کی بات کریں تو امام کے پیچھے تلاوت کے حوالے سے بھی مختلف جو ہے موقف پائے جاتے ہیں، آپ کے نزدیک ایک جو نمازی ہے مقتدی ہے اس کو کس طرح سے نماز ادا کرنی چاہیے؟ سب سے بہترین موقف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو سپورٹیو ہے احادیث سے، وہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں آپ کا سن لینا کافی ہے، یعنی مغرب عشاء اور فجر میں، اور سرن نمازوں میں آپ پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے دکانوں کا حساب تو نہیں کرنا۔ اب قیام میں یہ تو خاموش کھڑے رہتے ہیں حنفی حضرات۔ امام شافعی، احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت پڑھنا ہے، جہری ہو یا سرن ہو۔ امام ترمذی نے سب کو نقل کیا۔ اگر امام سکتے کرے، یعنی فاتحہ کے بعد وقفہ کرے، جس طرح مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے مقتدی بھی پڑھ لے جب اونچی آواز سے قرات، ورنہ سن لینا کافی ہے۔ اس پہ میں نے ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، احادیث بھی اس پہ ہی گواہ ہیں کہ جہرن جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں سن لینا کافی ہے، آپ کو پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن جو سرن نمازیں ہیں ظہر اثر کی، اس میں آپ پڑھیں گے اور صورت بھی ملائیں گے پہلی 2 رکعتوں کے اندر، ویسے تو چاروں میں بھی ملا سکتے ہیں، پہلی 2 رکعتوں میں اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، یہ آپٹیمل اس کا ہے۔ ڈاکٹر اسرار بھی ہاں، ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقف ہے۔ امام ابن تیمیہ جن کو اہل حدیث امام حنیفہ کے ایکویلنٹ اپنا امام بنائے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی جو محدث اعظم سعودی عرب تھے، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اتنی حیران کن بات ہے۔ ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے، اور یہ موقف فٹ ان بیٹھتا ہے۔ میرا پہلے موقف امام شافعی اور احمد بن حنبل والا تھا، لیکن میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ امام مالک کا بھی موقف ٹھیک ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ صرف امام مالک کا ہی موقف مضبوط ہے، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے، اور میں نے دلائل کے ساتھ امام کے پیچھے فاتحہ، آپ یہ لکھیں یوٹیوب پہ میری ویڈیو کھل جائے گی، میں نے اس کو دلائل سے ثابت کیا، اور یہ ایک نیچرل بھی نظر آتا ہے۔ یعنی بھائی یہ بتائیے شرک کیا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ شرک کو سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت کے اوپر آپ تفکر کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں مشروع کی ہے، سورۃ الفاتحہ، اور اس کی 4تھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے، اور جب ہم نے دعا مانگنی ہوگی نا، تجھی سے مانگیں گے۔
ویسے لفظی ترجمہ ہے نستعین کا مدد مانگنا، لیکن یہاں پر وہ والی مدد مراد ہے جو دعا کی شکل میں کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے، یہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ النمل میں، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے جب اس سے دعا کی جائے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ فریاد کرنے والے کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو یہ کر سکے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ لہٰذا نبیوں کا دین وہ فالو کر رہا ہے جو اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور اپنا امام اس کو مانتا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مختصر سی توحید میں نے بیان کر دی۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت دین میں ایک ایسا کام جو آپ اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکی کا کام ہے، جبکہ نبی الاسلام نے اسے تعلیم نہیں فرمایا دین کے اندر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے سکھائے ہوئے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ فجر کے 2 فرض ہیں، اگر آپ 3 پڑھیں گے نا آپ کے 2 بھی قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے رسول اللہ کی تعلیم کو بدل دیا۔ آپ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 2 رکھ لے، ایک میری طرفوں فالتو۔ اللہ کہتا ہے تینوں 0 سے ملٹیپلائی۔ عمل قبول ہونے کے لیے عقیدہ توحید پہلی شرط ہے، دوسری شرط رسول اللہ کے طریقے پہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسری شرط ہے اخلاص، ریاکاری کے لیے نہ ہو، پھر عمل قبول ہوگا۔ تو دین میں اگر کوئی چیز داخل کرتا ہے، ہم دیکھیں عید کی اذان نہیں دیتے، باقی ساری نمازوں کی اذان ہوتی ہے، جمعے کی اذان ہوتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عید کی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نبی الاسلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ اب اگر کوئی کہنے جی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے تو میں عید کی اذان شروع کرواؤں گا، ہم کہیں گے کہ تم حرام کے مرتکب ہو، تم نے بدعت جاری کر دی ہے۔ نیکی کے کام کو، اچھا یہ بدعت ہوتی نیکی والا ہی کام ہے، گناہ کے کام کو تو حرام کام کہا جاتا ہے نا، نیکی کے کام کو دین میں داخل کرنا یہ بدعت ہے۔ یعنی اگر کوئی اذان دینا شروع کر دے جنازے کی یا عید کی تو یہ بدعت ہو جائے گی، اگرچہ اذان خود نیکی کا کام ہے، لیکن یہ آپ نے نبی اسلام کی تعلیم کے ساتھ خود سے چیز ایڈ کر دی۔ ایک حدیث میں نبی اسلام نے اس کو فارغ کر دیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے نقل کیا، 2005 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ نبی الاسلام جب بھی ممبر پر چڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، اور آنکھیں سرخ ہو جاتی جیسا کہ کوئی جرنیل اپنی فوج تیار کر رہا ہو، اور پھر آپ فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں، اور پھر کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہدایت یافتہ راستہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے داخل کر دیے جائے، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ میرے علاوہ اگر کوئی طریقہ جاری کرو گے خواہ نیکی کا بھی ہو وہ مردود ہے، اب کوئی ہمیں یہ کہے گا جی بڑا نیکی کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ منع کا ہے، منع یہاں پہ ہو گیا کہ میرا طریقہ فائنل ہے، اس سے ہٹ کے کرو گے تو وہ گناہ کا کام ہوگا۔